چاہیے؟ سارے بولیے کیا چاہیے؟ میرے بھائی یہ پکا توحیدی ہے، اس نے توحید کسی مولوی عبداللہ کے پاس نہیں پڑھی، کسی مولوی عبدالجلیل کے پاس نہیں پڑھی، اس کو توحید پڑھانے والا گلشن توحید کا مالی جو معلم کائنات بن کے آیا ہے، میرے نبی نے توحید پڑھائی ہے۔ جانتا ہے دینے والا اللہ ہے، پھر بھی حضور کی بارگاہ میں سرکار کے یہ نہیں فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہاں کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کرو، نفل ادا کرنے کے بعد میرے نام کا وسیلہ پیش کرو۔ کیا کرو؟ میرے نام کا، سارے بولیے میرے نام کا وسیلہ پیش کرو۔ جناب کیا ہوگا آپ کے وسیلے سے؟ سرکار نے فرمایا میرے نام کا وسیلہ پیش کرو، میرا رب تمہیں آنکھیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سر کی آنکھوں دیکھا، عثمان ابن حنیف اس کے راوی ہے، کہتے ہیں لوگوں ہم نے دیکھا اس صحابی نے 2 نفل ادا کیے، نفل ادا کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کرتا ہے، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے اللہ نے آنکھیں دے بھی دی ہیں۔ بولو میرے رب نے آنکھیں۔ آج میرے بھائی 12 ربیع الاول ہے، ماہ ربیع الاول شروع ہوا، گھر گھر سے آوازیں آنے لگی، گلی گلی سے سنی کہنے لگا آئیں تسکین جانے زار کی باتیں کرے، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کرے، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، آؤ ہم مصطفیٰ کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ آؤ حضور دے حسن و جمال دے تذکرے کریے، آؤ سونے دا نا جپیے، حضور دے نا دا ذکر کریے۔ کیوں کر دیں؟ وجہ کے وے میرے بھائی اگر کوئی سوال کرے میلاد کیوں مناندے ہو، گھر اندر حضور دا ذکر کیوں کر دے ہو، اپنے خلوت کدے یاد خدا نال کیوں آباد کر دے ہو، اگو جواب دیتا کرو اے او نام ہے جڑا آدم دی زبان تے آوے تے معافیاں مل دیاں نے، جڑا نوح دی کشتی دے پٹے تے آوے تے کشتی نو کنارہ مل جاندا، صحابی دی زبان تے آوے تے میرا رب اکھاں عطا فرما دیندا، اسی تاں اس نا دا ذکر کر دیا، اس نا دا ذکر کرانگے اللہ گھر اندر برکتاں عطا فرماوے گا۔ بولو گھر اندر برکتاں عطا فرماوے گا۔ میرے بھائی تے او برکتاں نے جڑے میرے نبی دے نام دے نال وابستہ نے، ہن جڑا میرا نبی ذات دے نال جڑیاں برکتاں وابستہ نے، پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی میں چاند عرض کیتی ہیں، لیکن خدا دی قسم ہے سب تو وڈی برکت سب تو وڈی رحمت جڑا سونا بن کے آیا، میرا نبی آیا تے رب دی پہچان نصیب ہوئی۔ مصطفیٰ نے تے رب دی پہچان نصیب ہوئی۔ اقبال آدھا ہم سے پہلے بھی عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے بھی عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، ایسے میں بھلا اندے کے خدا کو کوئی مانتا کیوں کر، کس کی عیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ دادی قسم ہے، اقبال نے بڑی سونی گل کی تھی، بالا دا اے ہم سے پہلے تو مراد تسی تے میں نہیں، ذات مصطفیٰ مراد ہے۔ حضور اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے میرے اللہ میرے آن تو پہلے تیرے جہان دا منظر بڑا عجیب آ، میرے بھائی کیسا عجیبہ قرآن بیان کردہ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سارے کو سبحان اللہ۔
میرے بھائی میرا نبی کرم بن کے آیا، احسان بن کے آیا، خدا دی قسم ویسے اللہ دیاں بے پناہ مہربانیاں نے میرا رب ہوئے جڑا ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے دے اندر تیرے تے دو مہربانیاں کر رہا، جڑا سا اندر لے کے جا رہا یہ بھی دی مہربانی ہے، جڑا پلٹ کے باہر آ رہا یہ الگ مہربانی ہے۔ یہ سانسوں دی مہربانی ہے کہ نہیں؟ یہ تو اس کو لے پوچھو نا جڑا وینٹیلیٹر تے آ گیا جنہوں آکسیجن لگی ہو۔ لہذا میرے بھائی یہ اللہ دی مہربانی ہے، اور رب جس تیری زمین دی اندر قوت نامیہ رکھی ہے، جس تیرے جانوراں دیاں تھڑاں دی اندر دودھ رکھیا، میرے بھائی وہ رب اتنا ہی مہربانیاں کرنے والا، اتنی نوازشات مہربانی فرمانے والا میرا اللہ خدا کی قسم اس نے کہیں بھی نہیں کہا میں نے تمہارا سانس جاری رکھا ہے، تم پہ احسان فرمایا، میں نے تمہارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ رکھا ہے، میرا کرم ہے، نہیں احسان جتایا، میں نے تمہاری زمین میں قوت نامیہ رکھی ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ میرا احسان ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ ہاں ایک مقام پہ کہا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک احسان کیا اور جتایا بھی میں نے احسان کیا ہے، فرمایا ہے دنیا والو تم تو محبوب کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، میں نے اپنا محبوب تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ فرمایا میں نے اپنا محبوب دیا، اور اس محبوب کی کوالٹیاں کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس نے کتاب و حکمت کے ذریعے لوگوں کو زندگیاں بدلی ہیں، لوگوں کو درست سمت پہ ان کی زندگی کا تعین فرمایا، اور مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کی آمد سے پہلے گپ اندھیرا تھا، گمراہیاں تھیں، کھلی گمراہیاں حضور کی آمد سے پہلے تھی۔ میں کہتا ہوں عمل کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انسانیت ننگی نظر آتی تھی۔ اگر اس ننگی انسانیت کو لباس شرم و حیا عطا کیا ہے تو میرے نبی نے عطا کیا۔ خدا کی قسم کبھی اور فرمائے نا، ایک باپ کا وصال ہوتا، سوتیلی ماں پہ یوں بیٹا کپڑا ڈال دیتا، کپڑا ڈالتا تو وہ اس کے نکاح میں آ جاتی، یا اسے بیچ دیتا یا لونڈی بنا لیتا۔ اس ذلت سے میرے نبی نے نکالا۔ عکاظ کے میلے میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی بکریاں بیچ رہا ہے، کوئی اونٹوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی گندم بیچ رہا ہے، کوئی کھجوریں بیچ رہا ہے۔ اسی ماحول میں، اسی منڈی میں ایک 18 سالہ جوان بولی لگاتا ہے کوئی خریدنے والا؟ میں اپنی ماں بیچنے آ گیا ہوں۔ ماؤں کی بولیاں لگتے تھے، خدا کی قسم میرا کریم نبی آیا، حضور نے فرمایا لوگوں مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ان الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں مائیں بیچا نہ کرو، اس ماں کے قدموں کے نیچے میرے رب نے جنت رکھی ہے۔ آج تیری ماں چلی جائے، میری ماں چلی جائے، ہم جب نعت خان کل پہ شعر پڑھتا ہے 40ویں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے میری ماں کی شان بیان کرو، ماں کی شان میں شعر پڑھے جاتے ہیں، آپ نوٹ بھی مارتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماں کا ذکر بھی پیارا لگتا ہے، وجہ یہ ہے ماں کی محبت دل میں موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ تو اپنی ماں کو جو کعبے کا درجہ دے رہا ہے، اپنی ماں سے جو سچی محبت کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ بولیے کس کا صدقہ ہے؟ میرے نبی کا صدقہ ہے۔
اس لیے میرے بھائی انسانیت کی گراوٹ کا یہ عالم ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا۔ حضور نے فرمایا لوگوں بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، جو بندہ ایک بچی کو جوان کرے گا شادی کر کے اس کے شوہر کے گھر میں بھیج دے گا، حضور نے فرمایا ضروری نہیں متقی ہو، ضروری نہیں بہت زیادہ پرہیزگار ہو، جیسا بھی ہے میں مصطفیٰ اسے جنت کی ضمانت دے رہا۔ اس لیے میرے بھائی بچیوں کو بوجھ نہ جانا کرو۔ آج کے اس سویلائزڈ معاشرے میں، اس مہذب معاشرے میں بھی لوگ بعض اوقات بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے بعض اوقات ان کے چہروں میں افسردگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا را میرے بھائی بچہ اگر نعمت بن کے آیا ہے تو بچی اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے۔ اور جس نبی کا تو غلام ہے اسے تو یکے بعد دیگرے میرے رب نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اور اس معاشرے میں جس میں لوگ بچیوں کو زندہ رکھنا باعث ننگوار سمجھتے تھے، باعث شرمندگی سمجھتے تھے، میرا نبی 4 بچیوں کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر کے بتا گیا لوگوں بچی بوجھ نہیں ہوتی، بچی اللہ کا کرم ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کروں حضور کی 4تھی بیٹی سیدہ زہرا جس دن پیدا ہوئی نا تو سیدہ زہرا کی خبر حضور کو دینے سین حرم میں ام ایمن جاتی ہیں، فرماتی ہیں راستے میں ایک عورت بیٹھی ہے سلیمہ خزائی نامی بنو خزا قبیلے کی عورت ہے، وہ کھڑی ہو گئی، اس نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگی ام ایمن کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارے نبی کو اللہ نے 4تھی بیٹی عطا فرمائی ہے اور میں اپنے نبی کو بیٹی کی خبر سنانے جا رہی ہوں۔ وہ سلیمہ خزائی کہتی ہے خدا را ام ایمن کسی باپ کو بچی کی خبر نہ دینا، ان عرب والوں کو بچی کی خبر نہ دینا، وہ باپ اس بچی کو بھی قتل کر دے گا، اس کی ماں کو بھی مار دے گا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں تو یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ سلیمہ خزائی ایک پاگل عورت ہے، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، عجیب حالت ہے۔ کہنے لگی ام ایمن یہ جو میری حالت دیکھ رہی ہے یہ ویسے تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ نے 6 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی میرا ظالم شوہر میری چھاتی پہ رکھ کے اس کی گردن مروڑ دیتا اور اس کے جسم سے گردن یوں جدا کرتا جیسے مولی سے پتے الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ میری زندگی میں 6 بار آیا اور میں نے اس درد کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، میں پاگل ہو گئی۔ اب حضرت ام ایمن کہنے لگی خزیم سلیمہ تو بھی ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن تجھے پتہ نہیں ہے تیرا شوہر اور ہے، ہمارا محمد اور ہے، تو ابھی ہمارے نبی کو جانتی نہیں ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے محبوب سبے رکھ ایک پاسے، اے نازک متوارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، اندے ابرود اشارہ، سارے بولو اندے ابرود اشارہ، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، ساڈا نبی پیارا، سارے بولو ساڈا نبی پیارا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں جب گئی حضور کو بتانے میں نے خبر دی 4تھی بیٹی رب نے عطا فرمائی ہے۔ سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے حضور نے میری بات تو سنی لیکن توجہ نہیں فرمائی، حضور نے آگے سے کوئی ریسپانس نہیں دیا، تیز تیز قدموں سے حضور اپنے کاشانہ کرم کی جانب بڑھنے لگے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں بھی پیچھے چلنے لگی اور میرے ذہن کی سکرین پہ سلیمہ خزائی کی بات آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو میرا نبی اس کھلنے والی کلی کو مرجھا دے، اس پھول کو کہیں مسل نہ دے، کہیں خدیجہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ام ایمن کہتی ہے میں پیچھے سے کہہ رہی ہوں نبی خدیجہ کا کوئی قصور نہیں ہے، زہرا کا کوئی قصور نہیں ہے، نبی مہربانی کرنا انہیں کچھ نہ کہنا۔ لیکن ام ایمن کہتی ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کاش
شانہ کرم کھولا، در کرم کھولا، میرے نبی نے اپنی بیوی خدیجہ کو دیکھا، میرا نبی مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا ہنیئا لک یا خدیجہ، خدیجہ چوتھی بچی کی پیدائش پہ بھی تجھے مبارک ہو۔ چوتھی بچی کی پیدائش پہ اور بچی کی پیدائش پہ عرب کی دھرتی پہ اگر کسی نے مبارک دی ہے تو میرے نبی نے اپنی بیوی کو مبارک۔ اس لیے میرے بھائی، جو نبی اس انسانیت کو لباس شرم و حیا دے گیا، باطنی اعتبار سے بھی بہاریں لایا، اس نبی کا میلاد نہ منائیں تو کس کا میلاد منائیں؟ خدا کی قسم، رب بھی تھا، اس کے بندے بھی تھے، لیکن رب کی معرفت نصیب نہیں تھی۔ رب کی معرفت تب ہوئی ہے جب آمنہ کا لال آیا۔ مصطفیٰ نے آ کے بتایا، میں نے پیچھے عرض کیا نا، اقبال کا کلام ہے، خو کرے پے کرے محسوس دی انسان کی نظر، یعنی یہ جو انسان تھا یہ تو عادی تھا اس شے کو خدا ماننے کا جو پے کرے محسوس ہو، جو مبصر محسوس ہو۔ پے کرے محسوس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا موبائل ہے، میں اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں، اس کو دیکھ سکتا ہوں، تو وہ ایسی چیز کو خدا ماننے کے قائل تھے جو نظر بھی آئے، جسے ہاتھ بھی لگایا جا سکے، بھلے وہ کوئی پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ گلی میں جا رہے ہیں، پتھر اٹھایا، اسے صاف کیا، خوبصورت لگا تو شوکیس کی زینت بنا لیا، ساتھ ہی اسے سجدے بھی کرنے شروع کر دیے، کہیں پتھر کو، کہیں شجر کو، کہیں حجر کو سجدے کرنے لگے۔ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا، مصر والے گوبر کے اندر گندے پیدا ہونے والے گندے کیڑے کو بھی سجدے کرتے رہے، چائنا والے کتے کو بھی سجدے کرتے رہے۔ خدا کی قسم، ان ساری ذلتوں سے اگر جان چھڑائی ہے، ایک خدا کے سامنے جھکایا ہے تو مصطفیٰ نے جھکایا ہے، مصطفیٰ نے جھکایا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال کہا کرتا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں خدا سے اجالا کر دے۔ جی ہے نا شعر، دہر میں اس میں، اچھا میں کہ شاید بھول گئے، اس میں خدا سے نہیں، ہاں سمجھو بات، کس سے اجالا کر دے؟ اقبال جیسا۔ ہماری بات تو نہ میرے بھائی، ذرا غور فرمائیے، سوچئے اقبال کی اس بات کو۔ اقبال کوئی مولوی نہیں ہے، اسے یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ مسجد کی کمیٹی مجھے نکال دے گی۔ اقبال حکیم الامت ہے، دائنہ راز ہے، امت کا ذہین ترین انسان ہے۔ اقبال کہتا ہے، لوگو دہار میں اس میں خدا سے اجالا کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں محمد سے اجالا کرنے سے تبدیلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مت سمجھو کہ مصطفیٰ رب کے شریک ہیں، مصطفیٰ رب کے شریک نہیں ہیں، مصطفیٰ رب کے حبیب ہیں۔ اگر رب کو منانا چاہتے ہو، جس طرح اسے اپنا یار پیارا لگتا ہے، اس طرح اسے یار کا ذکر بھی پیارا لگتا ہے۔ جو بندہ اس کا ذکر کرے، اس کے محبوب کا، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ بندہ بھی رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کریم گھر گھر میں محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔